عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. اس حدیث کا موضوع بھی یہی ہے کہ نماز کے بعد کے کچھ اذکار. براد یہ مغیرہ بن شعبہ صحابی رسول کے غلام تھے. ان کی کنیت ابو سعید الثقفی، یہ ان کے غلام تھے، ثقہ راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ املا علی المغیرہ بن شعبہ فی کتاب الا معاویہ، مجھ پر املا کرائی مغیرہ بن شعبہ نے ایک خط میں جو انہوں نے معاویہ کو لکھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا. یعنی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں مجھ پر املا کرایا انہوں نے کہ یہ دعا لکھو، یہ بات لکھو اس خط میں. کیا لکھوایا؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد کہا کرتے تھے، کان یقول کہا کرتے تھے، فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، بعد ہر فرض نماز کے، مکتوبہ فرض، ہر فرض نماز کے بعد آپ کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کا ترجمہ نہیں ہے کوئی معبود حق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حق نہیں، اور اگر ہے تو سب باطل ہے. صرف اللہ ہی معبود حق ہے، باقی سب باطل. وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک اسی کے لیے بادشاہت ہے پوری کائنات کی، ولہ الحمد اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر شے پر قادر ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ نہیں کوئی روکنے والا جس کو تو عطا فرمائے، ولا معطی لما منعت اور نہیں کوئی دینے والا جس کو تو روک دے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد اور کسی مال والے کو، کسی دولت والے کو الجد اس کی دولت، اس کا مال نفع نہیں پہنچا سکتا، من کا تجھ سے، نفع پہنچانے والا تو ہی ہے، اور کسی دولت مند کو، کسی مال والے کو اس کا مال، اس کی دولت نفع نہیں پہنچا سکتی، من کا تجھ سے، یا نہیں بچا سکتی تجھ سے، تیرے عذاب سے، تیری پکڑ سے. اس کی دولت، اس کا مال اس کو نہیں بچا سکتا تیرے عذاب سے، تیرے غضب سے اور تیرے قہر سے. اگر تو کسی کو عذاب دینے کا فیصلہ فرما لے تو اس کا دولت، اس کا مال اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور بچا نہیں سکتا. اللہ نے قارون کو جو سب سے بڑا مالدار تھا تباہ و برباد کر دیا، فرعون کو غرق کر دیا، اور ان کے خزانے اور دولتیں، ان کی سپاہ اور ان کی فوجیں ان کو نہ بچا سکیں اللہ کی پکڑ سے. ثم وفدت بعد ذلك على معاویہ، یہ براد جو مغیرہ بن شعبہ کے غلام ہیں فرماتے ہیں کہ پھر میں امیر معاویہ کے پاس بطور مہمان کے گیا. وفد کہتے ہیں بادشاہوں کے مہمانوں کو. پھر میں ایک وفد کی طور پر، مہمان کے طور پر امیر معاویہ کے پاس گیا. فسمعته یأمر الناس بذلك، میں نے سنا کہ وہ لوگوں کو یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے. یعنی وہ حدیث جو مغیرہ بن شعبہ نے لکھوائی، ان تک بھیجی، ان کو موصول ہو گئی. اتنا انہوں نے عمل کیا کہ اس دعا کو انہوں نے فوراً اختیار کیا، خود پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے. یہ امیر معاویہ کی فضیلت پر ایک دلیل ہے کس قدر وہ نبی علیہ السلام کی اتباع کے حریص تھے کہ ایک بات ان تک پہنچی، انہوں نے خود بھی اپنا لی اور لوگوں کو بھی اپنانے کا حکم دینے لگے. وفی لفظ، اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں اسی حدیث کے تحت، کانا ینہی عن قیل و قال، کہ رسول اللہ علیہ وسلم روکا کرتے تھے قیل و قال سے، قیل و قال سے روکا کرتے تھے.
یعنی ایک شخص اپنا معمول بنا لے قیل و قال کا، فلاں نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا، یوں کہا گیا، یوں کہا گیا، لوگوں کی چغلیاں کرے، لوگوں کی باتیں آگے پہنچائے اور لوگوں کا کلام آگے نقل کرے، یہ اس کا معمول بن جائے قیل و قال کا، فلاں نے یوں کہا اور فلاں نے یوں کہا، یوں میں نے سنا اور یوں میں نے سنا، بس یہی اس کا مشغلہ حیات بن جائے. اس سے آپ نے روکا ہے، اس سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ اس سے. وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اور آپ نے روکا مال ضائع کرنے سے. یعنی ضائع کرنے سے مراد یہ کہ مال ان راستوں میں خرچ کرنا جہاں کوئی نفع نہ ہو خرچ کرنے کا، کوئی فائدہ نہ ہو خرچ کرنے کا. اگر کوئی مفید جہت ہے، نفع بخش جہت ہے، وہاں مال خرچ کریں، لیکن جہاں کوئی فائدہ نہ ہو، نفع نہ ہو، تو وہ مال کا ضیاع ہے، وہ مال کو ضائع کرنا. اس سے آپ نے روکا. اور تیسری چیز وہ کثرت سوال، اور کثرت سوال سے روکا. کثرت سوال سے روکا، زیادہ سوال کرنے سے. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی بھیک مانگنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، مانگنا، ہر ایک سے مانگنا، اس سے روکا. دوسرا زیادہ سوال کرنا دین کے بارے میں، بہت زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا. یہ ادب ہے جو اللہ کے پیغمبر نے تعلیم فرمایا. وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، اور آپ روکا کرتے تھے والدہ کی نافرمانی سے. حقوق نافرمانی، امہات ان کی جمع، ماؤں کی نافرمانی سے آپ روکا کرتے تھے. حالانکہ نافرمانی باپ کی بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ماں کا خاص طور پہ ذکر ہے کیونکہ ماں زیادہ حسن سلوک کی مستحق، زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہے. ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ علیہ وسلم کون زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے؟ فرمایا آپ کی والدہ. پوچھا پھر کون؟ فرمایا کہ پھر والدہ. پوچھا پھر کون؟ فرمایا کہ پھر والدہ. پوچھا پھر کون؟ پھر فرمایا کہ تمہارا والد بھی، چوتھے نمبر پہ. تو زیادہ والدہ حسن سلوک کی مستحق ہے. اس لیے بھی کہ ماں ایک کمزور جہت ہے، باپ طاقتور ہے، اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے، اولاد پر ایک اس کا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے. تو عام طور پہ اولاد باپ سے ڈرتی ہے لیکن ماں سے نہیں ڈرتی، اس لیے باپ کی اطاعت کر لیتی ہے لیکن ماں کی اطاعت نہیں کرتی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں والدہ کی اطاعت کا ذکر کیا کہ والدہ کی نافرمانی نہ کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ اور اس سے وفا شعاری اور اطاعت گزاری کا مظاہرہ کرو. وفا دل بنات، اور روکتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے، بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے روکا کرتے تھے. جاہلیت کی رسم تھی یہ، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تو اس کو ایک ذلت کا موجب قرار دیتے. یہ بچی ہمارے ہاں پیدا ہو گئی، یہ ہماری ذلت کا باعث ہے، کل یہ بڑی ہوگی، اس کا رشتہ کسی کو دینا پڑے گا، یہ ایک ذلت ہے ہمارے لیے. تو وہ بچی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، قبر کھود کے اس کو اس میں زندہ گاڑ دیا کرتے تھے. تو آپ نے اس سے روکا. جاہلیت میں یہ رسم تھی، لیکن جب اسلام آ گیا تو یہ رسم بالکل ختم ہو گئی اور لوگوں نے اسلام کو سمجھا، اور اسلام کو سمجھنے کے بعد اس نافرمانی والے عمل کو ختم کر دیا. اس کی ایک تفسیر اور بھی ہو سکتی ہے بچیوں کو زندہ درگور کرنا، اور وہ یہ ہے کہ بچیوں کو آپ دین نہ سکھائیں، دینی شاعر سے دور رکھیں، دنیا میں ان کو ترقی دیں، ترقی کے اسباب دیں، اور دنیاوی علوم خوب پڑھیں، لیکن دین کی طرف کوئی توجہ نہ ہو. یہ بھی بچی کو زندہ درگور کرنا ہے. یہ بچی کو آپ زندہ درگور کر رہے ہیں، یہ اس کے لیے ایک سزا ہے. اس کو دین سے دور کر کے اور محض اس کو دنیا میں آپ نے ڈال دیا، اور دنیا ہی دنیا اس کے چاروں طرف ہے، اور بے پردگی اور پھر جو بھی دنیا کے نقائص ہیں وہ اس میں آپ ڈال دیں، تو یہ سب کچھ زندہ درگور کرنے کے مترادف. منع و ہاتھ، اور آپ نے روکا منع و ہاتھ سے. منع کا معنی منع کرنا، روکنا، اور ہاتھ کا معنی دو، لاؤ. لوگ آپ سے کچھ مانگیں آپ منع کر دیں، اور خود آپ لوگوں سے مانگتے پھریں مجھے یہ بھی دو وہ بھی دو. لوگ اپنا کو حق مانگیں آپ روک دیں، اپنے حقوق آپ بڑی تیزی سے اور شد و مت سے مانگیں نہیں. فرمایا کہ لوگوں کے حقوق دو اور اپنے حقوق مانگو. یہ نہ ہو کہ لوگوں کے حقوق روکتے رہو اور اپنے حقوق پر زور ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ تم اپنے اندر اعتدال پیدا کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو اور اپنے حقوق طلب کرو، کیونکہ قیامت کے دن حقوق کے بارے میں جو ہے وہ مسئولیت کا تم کو سامنا
کرنا پڑے گا. جی تو خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ نماز کے بعد کا ذکر یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ بڑا افضل ذکر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میدان عرفات کی یہ سب سے بہترین دعا ہے جو میں نے بھی پڑھی اور مجھ سے قبل ہر نبی نے پڑھی. یہ اس دعا کی افضلیت کی دلیل ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص اس دعا کو 100 بار پڑھ لے صبح کو تو اللہ تعالیٰ دن بھر اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا. یہ گھروں میں جو جادو کا اثر جنوں کا اثر ہوتا ہے جس گھر میں 100 دفعہ یہ دعا صبح کو پڑھی جائے وہ گھر ان شیاطین اور جنوں کے اثر سے محفوظ رہیں گے. اور اللہ رب العزت اولاد اسماعیل میں سے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب دے گا اور 100 درجے اونچا کرے گا اور 100 گناہ معاف کرے گا. تو اس دعا کے بڑے جو ہیں وہ درجات ہیں. تو نماز کے بعد بھی یہ ذکر کرنا چاہیے اور دعا پڑھنی چاہیے.